الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کے مقدس ماں اور بہنوں، انسان کی زندگی ہے اور یہ زندگی کا خاتمہ بھی ہے، مرنا بھی ہوتا ہے. یہ زندگی سفر ہے اور اس زندگی کا اختتام بھی ہوتا ہے. جو دنیا میں آتا ہے اسے دنیا سے جانا بھی ہوتا ہے، لیکن اس دنیا سے ایک جانے کا انداز اتنا شاندار ہے، اس دنیا سے جانے کا ایک انداز اتنا شاندار ہے کہ جس شخص کو یہ نصیب ہو جائے سچا مسلمان اس پہ رشک کرتا ہے. بلکہ نبی سے لے کر اللہ کے سارے پیارے ایسا جانا اللہ سے مانگتے ہیں. نبی سے لے کر اللہ کے سارے پیارے اللہ سے دنیا سے ایسا جانا مانگتے ہیں. اسے ہمارے دین میں شہادت کہتے ہیں. اسے ہمارے دین میں شہادت کہتے ہیں. اس دنیا سے تو سبھی جاتے ہیں، لیکن کچھ خوش نصیب جاتے ہیں شہادت کے ساتھ. اللہ کے لیے ان کی جان قربان ہو گئی، اللہ کی خاطر انہوں نے اپنی جان دے دی. یہ جانا ایسا ہے کہ جن میں دل میں واقعی ایمان ہوتا ہے وہ ان پہ رشک کرتا ہے، کیا خوش نصیب ہے، شہادت مل گئی. اور یہ جانا ایسی بزرگی کی چیز ہے، ایسی شان کی بات ہے کہ اس کے لیے اللہ کے نبی نے اللہ سے دعا کی. اور اللہ کے جتنے بھی دنیا میں پیارے آئے ان کی آرزو، ان کی تمنا، ان کی چاہت، اے اللہ ہمارا دنیا سے جب جانا ہو تو شہادت کے ساتھ ہو. ہمارے نبی فرمایا کرتے تھے وَدِدتُّ أَن نُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ. اللہ مجھے اپنے راستے کی شہادت دے دے اور پھر زندگی دے دے، تاکہ میں پھر اس شہادت کا لذت لوں، اس شہادت کا مزہ لوں. اللہ پھر زندگی دے، پھر شہادت دے دے. اللہ پھر زندگی دے دے تاکہ میں پھر شہادت کا مزہ لوں. ثم احیا ثم اقتل. کوئی مزے کی چیز ہوگی نا بھائی. جس کی چاہت اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، جن کے اللہ کے نبی نے تربیت فرمائی ہے، بتائیے وہ کیسے لوگ ہوں گے؟ جن کی تربیت اللہ کے نبی نے فرمائی ہے، روئے زمین کے سب سے زیادہ روشن خیال، دور اندیش، عقل مند اور سب سے بڑے مقدس ہستیاں وہ ہیں جنہوں نے اپنی نبی سے دین سیکھا اور آپ کی صحبت پائی، آپ کی زندگی میں آپ پر ایمان لائے. ایسی مقدس ہستیاں تو کیا شان ہوگی ان کی. ہمیں ان کی زندگی میں بھی یہی نظر آتا ہے کہ وہ بھی شہادت کے طلبگار نظر آتے ہیں. کوئی بڑی شان کی چیز ہے یہ.
احد کا موقع تھا، احد کا موقع تھا. دو صحابی حضرت سعد ابن ابی وقاص اور حضرت عبداللہ ابن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے موقع اچھا ہے، ہم دونوں دعائیں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کر لے. ایسا کرتے ہیں ایک دوسرے کی دعا پہ آمین کہتے ہیں تاکہ ہماری دعائیں یہ قبول ہو جائے. موقع اچھا ہے. حضرت سعد نے دعا کی کہ اللہ کل دشمن سے مقابلہ ہو، میں اس پہ حملہ کروں، وہ زور سے مجھ پہ حملہ کرے، پھر میں اس پہ حملہ کروں اور میں اسے تیرے راستے میں قتل کر دوں اور اس کا غنیمت مال غنیمت میرے ہاتھ میں آئے. عبداللہ ابن جاش نے دعا کی اے اللہ کل دشمن سے مٹھ بھیڑ ہو، طاقت اور مضبوط دشمن ہو، میں زور سے حملہ کروں اور پھر وہ بھی مجھ پہ زوردار حملہ کرے، میں بھی حملہ کروں، آخر وہ مجھ پہ غالب آ جائے اور مجھے تیرے راستے میں شہادت مل جائے، میرے ناک کان بھی کٹ جائیں. کل اللہ مجھ سے پوچھے عبداللہ یہ تیرے ناک کان کاٹے گئے کیوں کاٹے گئے؟ میں کہوں اللہ تیرے راستے میں کاٹے گئے. اللہ پھر کہے عبداللہ تو سچ کہہ رہا ہے، تیرے ناک کان میرے راستے میں کٹے ہیں. دونوں نے دعائیں کی اور کل دونوں کی دعائیں ایسے قبول ہو گئیں جیسے دعائیں کی. تو ساتھ بچ گئے، وہ تو دشمن پہ غالب آ گئے. ان کا ساتھی حضرت عبداللہ شہید ہو گئے اور ان کی آنکھ اور ان کے ہاتھ اور ان کے کان اور ان کے ناک بھی ایسی کٹے جیسے انہوں نے دعائیں کی. تو حضرت سعد فرمانے لگے عبداللہ کی دعا مجھ سے بہتر تھی. رش کر رہے ہیں نا، رش کر رہے ہیں. عبداللہ کی دعا مجھ سے بہتر تھی، عبداللہ کو شہادت مل گئی. کیا خوبصورت دین ہے میرے عزیزو ہمارا. بتائیے کسی کو شہادت کا شوق ہو، اس دل میں پھر دنیا کی محبت آ سکتی ہے، مال کی محبت آ سکتی ہے، اس دل میں دنیا کی محبت آ سکتی ہے، مال کی محبت آ سکتی ہے. کیا اس کو بھی موت سے ڈر لگے گا؟ اس کا بھی کوئی، اس کے دل میں بھی کوئی دشمن کا خوف ہوگا؟ ارے یہ شہادت کا شوق ایسا ہے کہ موت کا ڈر نکلتا ہے، دشمن کا خوف نکلتا ہے. تو شہادت ایسی چیز ہے، عجیب دولت ہے یہ. ہم فلسطین کے مظلوم ماؤں بہن بیٹیاں بچوں کی مظلومانہ شہادت دیکھتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، لیکن یقین جانیے جیسی قرآن کھولتے ہیں نا، اور قرآن کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جن کی موت میرے راستے میں آئی ہے اور یہ میرے راستے میں شہید کیے گئے ہیں، انہیں مردہ مت کہنا، بل احیاء، یہ زندہ ہیں. عند ربهم یرزقون، انہیں اللہ کے یہاں رزق مل رہا ہے. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ جو ان کو اپنے فضل سے دے رکھا ہے وہ اس پر بہت خوش ہے. جب یہ آیت آتی ہے اور یہ بشارتیں ملتی ہیں تو پھر ان پہ رشک ہوتا ہے، کیا نصیب جاگے ان کے. قرآن تو سچا ہے نا بھائی. وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا، آج دشمن ان پہ کیوں ظلم ڈھا رہا؟ ایک جرم ہے نا کہ ایمان والے ہیں، یہی جرم ہے نا کہ ایمان والے ہیں. وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا، اس لیے کہ ایمان لے آئے نا. تو جب قرآن کی یہ بشارتیں سنتے ہیں اور اللہ کے راستے میں شہادت کی فضیلت دیکھتے ہیں پھر اطمینان ہو جاتا ہے، پھر اطمینان ہو جاتا ہے.
پھر دل میں سکون آ جاتا ہے. پھر ان کی شہادتوں پہ رشک آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو کتنا بلند مقام دیا ہے بھائی، کہ ان کے لیے زندگیاں اللہ نے ایسے قبول کی ہیں. پھر مایوسی نہیں ہوتی. اور سچ یہ ہے کہ شہادت کا انہیں شوق ہے تو ان کے سامنے اتنا بڑا دشمن، یہ سپر طاقت اور یہ طاقت اور یہ طاقت، ساری طاقتیں اکٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے مکڑی کے جالے. سبحان اللہ. کل میں سن رہا تھا ان کے ترجمان کو عربی میں، کہنے لگے یہ ہمارے سامنے ایسے ہیں جیسے مکڑی کے جالے. ہمارا ایک آدمی اور ان کے سامنے یہ ایسے دوڑ رہے ہوتے ہیں جیسے ان کے پیچھے کوئی بہت بڑا لشکر. سبحان اللہ. شہادت کا شوق آدمی کے دل سے موت کا ڈر نکال دیتا. شہادت کا شوق دشمن سے بے خوف کر دیتا ہے. اور شہادت کا شوق آدمی کے دل کو پہاڑ سے زیادہ مضبوط اور چٹان سے زیادہ طاقتور بنا دیتا ہے. عجیب ہمارا دین ہے، زبردست. شہادت کا شوق مزے کی چیز ہے. جس کے دل میں شہادت کی تمنا نہیں، ضرور وہ اپنے ایمان کی خبر لے لیا کرے. جس کے دل میں شہادت کی آرزو نہیں، وہ ضرور اپنے ایمان کا جائزہ لے لیا کرے. تو ہمارے دین میں یہ جو تصور ہے نا شہادت کا، جانا تو سب نے ہے نا میاں. نہ قلعے بچا سکتے ہیں، نہ محلات بچا سکتے ہیں، نہ اس کی دولت اسے بچا سکتی ہے. کوئی چیز وقت سے پہلے تو، وقت آ جائے تو کوئی چیز بچا تو نہیں سکتی. لیکن وہ خوش نصیب ہے نا کہ جس نے جانا بھی ہے اور اس عظیم سعادت کے ساتھ جائے، اس بہترین فضیلت کے ساتھ جائے جس کی آرزو اللہ کے ہر پیارے نے اپنے دل میں رکھی ہے. جس کی چاہت اللہ کے ہر نیک بندے کے اندر ہوتی ہے. اور اللہ کے نبی جب چاہ رہے ہیں، جو اللہ کے نبی کے پیارے شاگرد، سبحان اللہ، مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ نوجوان تھے اور بڑے خوبصورت تھے اور بڑے ناز و نعمت کے پلے ہوئے تھے. اسلام سے پہلے ان کے ابا، ان کی اماں انہیں قیمتی جوڑا پہنایا کرتی تھی اور قیمتی عطر ان کے لیے استعمال کے لیے لایا کرتی تھی. شام اور یمن کے تاجروں سے کہہ رکھا تھا جو بھی تم بڑھیا چیز پہلے بازار میں لاؤ تو پہلے مجھے بتاؤ، پہلے میرا بیٹا استعمال کرے گا پھر بازار میں بیچنا، قیمت تمہاری منہ بولے دوں گی. ایسے ناز و نعمت کے پلے ہوئی ہے. اسلام لیا، سبحان اللہ، ایمان لیا. ایک دن ایسا ہوا کہ ان کے جسم پہ ایسا لباس تھا کہ پیون لگا ہوا تھا، یہاں پر پیون لگا ہوا تھا، پھٹے پرانے کپڑے، سادے سے کپڑے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی پہلی زندگی کا تصور کر کے، اور آج جو آنکھوں کے سامنے منظر ہے یہ دیکھ کر تو آنکھوں سے آنسو بھر لائے. کیا ناز و نعمت میں پلا ہوا تھا، اور آج کیسی سادگی اور کیسی قناعت اور کیسا صبر اور کیسی استقامت. اللہ کے دین پر ساری نعمتیں خوشحالی چھوڑ کر نبی کے در کا سچا عاشق بنا ہے. یہ منظر دیکھا تو آنکھوں سے آنسو بھر لائے، رونے لگ گئے.
یہی مصعب ہے. نوجوان احد کے میدان میں جواں مردی دکھائی. ان کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا، اسلامی لشکر کا جھنڈا تھا. دشمن نے آ کر ہاتھ کاٹ دیا، جھنڈا نہیں گرنے دیا، دوسرے ہاتھ سے پکڑ لیا. دشمن نے اسے بھی کاٹ دیا. دونوں ہاتھوں کو اکٹھا کر کے جھنڈے کو سینے سے لگا لیا. دشمن نے تیر مارا، شہید ہو گئے، لیکن جیتے جی اس جھنڈے کو نہیں گرنے دیا. فوراً دوسرے نے اٹھا لیا. جب شہادت ہوئی، اللہ کی شان، مسلمانوں کے پاس اتنا بھی لباس نہیں، کپڑا نہیں تھا کہ مصعب کے پورے جسم پہ آ جائے. کہا گیا یا رسول اللہ، مصعب کی شہادت ہے اور مصعب شہید ہوئے ہیں، اور کپڑا اتنا بھی نہیں کہ پورا جسم پہ آ جائے. فرمایا سر کی طرف کپڑا ڈال دو اور پیچھے کی طرف پتے ڈال دو، اس خر کے پتے ڈال دو. شہادت. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نئی شادی ہوئی، اللہ کے نبی کی طرف آواز آ گئی، آج مسلمان کی میدان میں ضرورت ہے. خوش ہو گئے، اچھا موقع ملے گا، شاید جس کی جستجو دل میں ہے شہادت وہ نصیب ہو جائے. چلے گئے میدان میں. ابھی غسل کرنے کے لیے بیٹھے تھے، کہا کون اتنا انتظار کرے، اسی حال میں چلے گئے. اللہ کی شان، شہادت مل گئی. جسے شہادت ملتی ہے اسے غسل نہیں دیا جاتا، وہ اس خوبصورت خون کے قطروں کے ساتھ اللہ کے دربار میں جاتا ہے جو اس کے لیے خوشبو بن جاتا ہے. اسے غسل نہیں دیا جاتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں حنظلہ کو دیکھ رہا ہوں، اسے اللہ کے فرشتے غسل دے رہے ہیں، پتہ نہیں کیا بات ہے. صحابی کہنے لگے کہ میں نے اللہ کی نبی کی بات کو تو مانا، لیکن جا کے دیکھا، سر کو ہاتھ لگایا تو سر گیلا تھا. سبحان اللہ. واپس آئے گھر میں، پتہ لگا حنظلہ نے اتنا بھی انتظار نہیں کیا کہ غسل کر لوں، اور فوراً شہادت کی طلب میں اللہ کے نبی کی آواز پر لبیک کہا، شہادت مل گئی. موت مزے کی ہے نا. حضرت حنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون ہے، 4 بیٹے تھے، چارے اللہ کے راستے میں قبول ہو گئے، شہادت مل گئی چاروں کو. کہنے لگے اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اپنے بیٹوں کی شہادت کی بدولت عزت بخشی ہے کہ آج میرے نصیب اچھے ہو گئے، قسمت اچھی ہو گئی. اے اللہ تیرا شکر ہے کہ آج ان کی شہادت کی بدولت آپ نے مجھے شرف بخشا، عزت بخشی. رونا نہیں ہے، دکھ نہیں ہے، غم نہیں ہے، رشک ہے، رشک. یہ تو ایسی خوبصورت موت ہے جو قابل رشک ہے، قابل تمنا ہے. فرحین بما آتاہم اللہ، بڑے خوش ہیں یہ، جو کچھ انہیں اللہ نے دے رکھا ہے اس پہ بڑے خوش ہیں. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ تو اللہ کی نعمتوں پہ بڑے راضی ہیں. گر جائے گا، نیچے بٹھا دو. نیچے بٹھا دو، گر جائے گا. تو اس انداز سے میرے عزیزو، یہ اتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے، بڑی نعمت ہے یہ. اللہ کے نبی کی چاہت رہی، اللہ کے پیاروں کی ہمیشہ دل کی آرزو رہی. تو بس اوقات مسلمان وہاں کے حالات سنتے ہیں تو
دکھی ہو جاتے ہیں، غم آ جاتا ہے. اس لیے قرآن نے کہا ہے تم انہیں مردہ یہ کہو ہی نہیں کہ مر گئے، بلکہ وہ زندہ ہے. بل احیاء، وہ تو زندہ ہے، کہ تاکہ تمہارا دل پریشان نہ رہے، تم دکھی نہ ہو. ہاں، جو یہ ظلم ڈھا رہے ہیں ان کے بارے میں اللہ نے کہا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، ان کا ظلم یہ اللہ پھر ان کو مٹا دے گا، پھر اللہ ان کو مٹا دے گا. وہ اس کا انجام دیکھیں گے. اور جو منافق لوگ ایسے موقع پہ ان باہمت لوگوں سے اور جمع مردوں لوگوں سے جو اللہ کے راستے میں ہمت اور حوصلے سے مقابلہ کر رہے ہیں، ان کے بارے میں بدگوئی کرتے ہیں، بد زبانی کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت کی ایک سزا ہوتی ہے، اور وہ سزا بڑی سخت ہوتی ہے. فرمایا جو میرے ولیوں سے دشمنی کرتا ہے پھر اس کو میری طرف سے اعلان جنگ ہے. اور جب جنگ ہوتی ہے تو آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے، دشمن کی سب سے قیمتی چیز ضائع کی جاتی ہے. جنگ میں دشمن کی سب سے قیمتی چیز سے اسے محروم کیا جاتا ہے. جو اللہ کے ان نیک لوگوں کے بارے میں بدگمانی رکھتا ہے یا بد زبانی کرتا ہے یا بدگوئی کرتا ہے یا برے خیالات رکھتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے. اور اللہ جب کسی سے جنگ کرتا ہے تو اس سے سب سے قیمتی چیز لیتا ہے، اور سب سے قیمتی چیز کیا ہوتی ہے؟ اس کا دل ایمان کے قابل نہیں رہتا، اس کا دل اسلام کے قابل نہیں رہتا، اس کا دل ہدایت کے قابل نہیں رہتا. یہ دولت اللہ پھر اس سے لے لیتے ہیں. دیکھتا ہے سمجھتا نہیں، سنتا ہے سبق نہیں لیتا، اندھا بہرا ہو جاتا ہے. اتنی بڑی اللہ اپنی قدرت دکھا رہے ہیں، اپنی مدد اور نصرت کے نقشے دکھا رہے ہیں، اتنی بڑی طاقتیں. وہ کہتے تھے گھنٹوں میں ختم کر دیں گے، چند دنوں کی بات ہے. اور آج اس پہ ایسا خوف طاری ہے کہ زمین پہ آ کر مردوں کی طرح لڑنے کے لیے ہمت ہی نہیں ہو رہی. بزدلوں کی طرح بچوں پہ حملہ کر رہا ہے، عورتوں پہ حملہ کر رہا ہے، اسپتالوں پہ حملہ کر رہا ہے، مریضوں پہ حملہ کر رہا ہے. خوف. اور وہ بھی اللہ کے نیک بندے، مرد مجاہد ایسی چوٹ مار رہے ہیں کہ ان کی نسلیں یاد رکھی، نسلیں یاد رکھی. بہت عرصے کے بعد مسلمانوں کی نظر میں آیا کہ مسلمان میدان میں آیا ہے اور ایمان کے ساتھ آیا ہے، اور اللہ کی مدد اور نصرت کو ساتھ لے کے آیا. بہت عرصے کے بعد کھلی آنکھوں سے نظر آ رہا. تو میرے عزیزو، ہمارا دین بڑا خوبصورت ہے. اس میں بزدلی نہیں ہے، اس میں غلامی نہیں ہے، اس میں خوف نہیں ہے، اس میں مایوسی نہیں ہے. اس میں تو ہمت ہے، حوصلہ ہے، بہادری ہے، شجاعت ہے، آزادی ہے، حریت ہے. یہ ہمارا دین ہے، خوبصورت دین ہے. عمیر ابن حمام رضی اللہ تعالی صحابی رسول ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دوڑو، بھاگو، آگے نکلو اس جنت کی طرف جس کی وسعتیں زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہیں. عمیر ابن حمام سن رہے تھے. کہا یا رسول اللہ ان میں میں بھی ہوں. میں بھی ہوں. کہا تم بھی ہو؟
کھجورے کھا رہے تھے. بدر کا میدان تھا, بدر کا موقع تھا, کھجورے کھا رہے تھے, کھجورے پھینکی. کون اتنی انتظار کرے کہ میری اور میری شہادت کے درمیان فاصلہ ہو. کھجورے پھینکی, دشمن میں گھس گئے. سچا جذبہ تھا, اللہ نے شہادت کی فضیلت دے دی. ایسی مزے کی زندگی اور ایسی مزے کی موت. یہ جذبے بچوں میں بھی تھے, بوڑھوں میں بھی تھے, معذوروں میں بھی تھے. ایک صحابی عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی ٹانگ سے معذور تھے. 4 بیٹے جوان تھے. چاروں بیٹے اللہ کے نبی کے ساتھ جانے لگے. شہادت کا شوق. بوڑھا باپ تھا, ٹانگ سے بھی معذور تھا. کہنے لگا میں نے بھی جانا ہے. بیٹوں نے کہا ہم جا رہے ہیں, بس کافی ہے نا. بیوی نے بھی تیار کیا. کہنے لگی لگتا ہے تو میدان سے بھاگ کے آ جاؤ گے. ابھارا. فوراً دعا کی عمرو بن جموح نے, اللہم لا تردنی الی اہلی, اللہ مجھے قبول کر لینا, مجھے واپس اپنے گھر والوں کی طرف نہ لوٹانا. سبحان اللہ, مجھے قبول کر لینا. میں اسی لنگڑی ٹانگ کے ساتھ جنت میں چلنا چاہتا ہوں. ارے میرے عزیزو, ہمیں دنیا کے مزے دیکھے ہیں, ہمیں جنت کے مزوں کا یقین نہیں ہے. ہاں, ہمیں بس یہ دنیا کے چند دن کے مزے نظر آ رہے ہیں نا. اس جنت کی زندگی کے مزوں پہ ہمارا ایمان یقین بڑا کمزور ہو گیا ہے. اس لیے شوق نہیں اٹھتا اندر سے, اللہ سے ملاقات کا شوق نہیں ہے. اس لیے دنیا کی محبت رچی بسی ہوئی ہے. اس لیے موت سے ڈر لگتا ہے. اسی دنیا کی محبت نے ہماری ایمانی روح کچل کے رکھ دی ہے. کہ یا رسول اللہ میں جانا چاہتا ہوں, لنگڑے پاؤں سے چلنا چاہتا ہوں. اللہ کی شان, قبول ہو گئے. جنازہ واپس لا رہے, واپس نہیں آ رہا. کہ یا رسول اللہ اس کا جنازہ لے کے چلتے ہیں, اٹھایا ہی نہیں جا رہا. گھر والوں کو اطلاع دی. کیا دعا کی تھی عبداللہ نے, عمرو بن جموح نے جاتے ہوئے؟ کہا اس نے دعا کی تھی اللہم لا تردنی الی اہلی, اللہ میرے گھر کی طرف مجھے واپس نہ لوٹانا. کہا پھر یہیں اس کی تدفین کر دو, یہ واپس نہیں جائے گا. یہ وہ سمجھدار لوگ تھے جن کی تربیت اللہ کے نبی نے فرمائی ہے, جنہوں نے دین اپنی نبی کے صحبت سے سیکھا ہے. روئے زمین کی سب سے مبارک ہستیاں, سب سے عقل مند ہستیاں, سب سے زیادہ دور اندیش ہستیاں, یہ ان کی باتیں بتا رہا ہوں. وہ جانتے تھے زندگی وہ ہے. مائیں اپنے بچوں کو پالتی یہی تھی. دو بھائی ہیں نا چھوٹے چھوٹے, معوذ اور معاذ. ہاں, عبد الرحمن بن عوف فرمانے لگے دونوں, ایک اس طرف میری طرف کھڑا ہے, ایک اس طرف کھڑا ہے. میں نے سوچا یہ چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے ہیں, میدان جنگ ہے, کوئی طاقتور ہوتا تو دشمن حملہ کرتا تو ساتھ دیتا, ہی تو بچے کھڑے ہیں. اتنے میں کیا دیکھتے ہیں ابو جہل گزر رہا ہے. ان بچوں نے کہا چچا جان, دوسرے نے بھی کہا چچا جان یہ وہی ہے جو ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے. کہاں یہ وہی ہے. تو لپک پڑے اور دونوں نے اس پہ ایسا حملہ کیا کہ وہ گھوڑے سے نیچے گر گئے. سبحان اللہ, اتنا بڑا دشمن. ہم میرے عزیزو, اللہ سے ملاقات کا شوق, شہادت کی عظمت دل میں آ جائے, پھر خوف نہیں رہتا. پھر آدمی نہیں دیکھتا دشمن کتنا بڑا ہے,
پھر وہ مکڑی کا جال لگتا ہے، سوکھی ہوئی لکڑی لگتی ہے، کمزور دیوار ہے جو صرف دھکے لگانے سے گر جائے گی. بتائیے، ایک طرف موت کو پسند کرنے والے اور ایک طرف زندگی سے محبت کرنے والے، دونوں کا کیا مقابلہ ہو سکتا؟ ٹھیک ہے، ان کے پاس ٹینک ہے، اسلحہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن مقابلے پہ آنا تو اندر کی طاقت چاہیے، دل کی طاقت چاہیے. اس لیے کافروں کے دل میں مسلمان کا ہمیشہ روب ہوا کرتا تھا. اگر مسلمان ایمان والا ہو تو، جیسے آج وہاں ایمان والے کھڑے ہیں نا، ان کے دلوں میں ایسا روب ہے. 21-22 دن ہو گئے ہیں اور ساری دنیا کی کفر کی طاقت ان کے ساتھ ہے، نیچے آنے کے لیے تیار نہیں. ایسا روب ڈال دیا اللہ نے. وہ اپنے فوجیوں کو نہیں چھڑوا پا رہا ہے، اپنے لوگوں کو نہیں چھڑوا پا رہے. یہ ایمان کی نشانی ہے. جہاں ایمان آتا ہے تو وہاں کفر کے دل میں روب بیٹھتا ہے، خوف. جیسے اللہ میاں نے کہا نا، تمہارا 1 20 پہ بھاری اور تمہارے 20 200 پہ بھاری. تمہارے 20 200 پہ بھاری، بشرطیے کہ ایمان والا ہو. قرآن نے کہا. تو یہ مسلمان کے مذہب میں، ہمارے دین میں خوبصورت تصور ہے شہادت کا، خوبصورت تصور. میں اپنے بچوں کو اس کا شوق پیدا کرتی تھی. دیکھ میرا بیٹا بہادر رہا، اس کا دل مضبوط ہو. لیکن آج ہم نے دنیا میں ہم اتنے مگن ہو گئے اور دنیا کی خواہشات ایسی سوار ہو گئی کہ موت کا ایسا خوف ہے کہ اب تو آج کا مسلمان پتہ نہیں کیسا مسلمان ہے، خیالات سے بھی ڈرتا ہے. بلکہ بس اوقات خیالات نہیں ہوتے تب بھی اندر سے ڈر رہا ہوتا ہے. بھائی کیوں ڈر رہے ہو؟ پتہ نہیں انجانا سا خوف ہے، پتہ نہیں کس چیز کا خوف ہے، یہ بھی پتہ نہیں ہوتا. انجانا سا خوف ہے. اتنا دل کمزور ہو گیا، اتنا دل کمزور ہو گیا. تو قرآن مجید جب پڑھتے ہیں میرے عزیزو، تو آج وہاں جو مسلمان، فلسطین کے مسلمانوں پہ آزمائش تکلیف ہے، تو اس سے ہماری ہمت بڑھتی ہے، حوصلہ ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، سکون ملتا ہے. یہی تو چیز ہے جو نے آج بھی ثابت قدم رکھا ہوا، انہیں استقامت ملی ہوئی ہے، ان کے اندر حوصلہ موجود ہے. یہی ایمان ہے. ورنہ انہوں نے تو اپنی ساری طاقت جھونک دی ہے نا. تو ایمان بہت مزے کی چیز ہے جو آدمی کو دنیا کے اندر بھی بے خوف رکھتا ہے اور موت کی گھڑی پر بھی آدمی کو بے خوف کر دیتا ہے. اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون. جس آدمی کو یہ شہادت ملتی ہے، اس کو نہ دنیا کا کوئی غم رہتا ہے کہ یہ رہ گیا، وہ رہ گیا، ایسا ہو گیا، اور نہ اگلی گھاٹیوں کے بارے میں کوئی خوف رہتا ہے. خوف نہیں، غم نہیں. اگر ایسا ایمان ہمیں نصیب ہو جائے تو اس کے ثمرات زندگی میں بھی ملیں گے، زندگی میں ملیں گے کہ اللہ تعالیٰ دل کو بے خوف کر دے گا، دل کو بے خوف کر دے گا. یہاں سے خوف ختم ہو جائے گا، یہاں سے غم ختم ہو جائے گا. یہ ایمان کی تاثیر ہے، یہ صحت مند ایمان کی تاثیر ہے. اندر خوف نہیں رہتا، نہ زندگی میں نہ موت کے وقت. اندر غم نہیں رہتا، نہ زندگی میں نہ موت کے وقت. یہ صحت مند ایمان کی تاثیر ہے.
مزے کی زندگی. عورتیں بھی بڑی بہادر ہوتی تھی. خندق کا موقع تھا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری عورتوں کو ایک قلعے میں محفوظ کر دیا, تم یہاں رہو, اور ان کی حفاظت کے لیے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا کہ تم ذرا دیکھ بھال کرنا. یہودی, ان کا ارادہ تھا کہ عورتوں پہ حملہ کر دیں. اچھا, یہ یہودیوں کی پرانی عادت ہے, یہ ان کی پرانی عادت ہے. وہاں بھی انہوں نے چاہا کہ یہاں عورتیں اکیلی ہیں, عورتوں پہ حملہ کر دیں. تو ایک آدمی کو بھیجا, ایک یہودی کو, جا کر حالات کا جائزہ لے کے آؤ. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی ہیں اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہنا ہیں, ان کی نظر پڑ گئی. انہوں نے حضرت حسان سے کہا کہ ذرا اس کو دیکھو, یہ دیکھنے کے لیے آیا. حضرت حسان ذرا کمزور تھے تو باہر نہیں آئے. انہوں نے ایک مضبوط سی لکڑی اٹھائی اور جا کر اس کا سر کچل دیا, اس یہودی کو قتل کر دیا. حضرت حسان سے کہا جاؤ, نہ مرد ہے, ایک نامحرم ہے, اس کے کپڑے اتار لو اور اس کا سر بھی کاٹ لو. پھر بھی نہیں گئے, یہ خود گئی, جا کے اس کا سر کاٹ کے لے آئی. اور جب اس کا سر کاٹا تو وہ سر یہودیوں کے قلعے میں پھینک دیا. جب ان کے قلعے میں گیا تو کہنے لگے ہم نے نہیں کہا تھا کہ اللہ کے نبی اپنی عورتوں کو اکیلے نہیں چھوڑتے, یہاں بہت سارے مرد بھی موجود ہیں. ان کے دلوں میں خوف بیٹھ گیا. ہم نے نہیں کہا تھا کہ اللہ کے نبی اپنی عورتوں کو اکیلا نہیں چھوڑتے. دیکھ لیا اپنے ساتھی کا انجام, سب میں خوف بیٹھا ہو گیا. کون خاتون تھی؟ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب ان کا بھائی شہید ہوا, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور شہادت بھی بڑی عجیب شان کی تھی. جسم کا ایک ایک حصہ ٹکڑے میں تبدیل ہو گیا, سب جسم کے حصے الگ کر دیے گئے, پہچاننا مشکل ہو گیا. حضرت صفیہ آئی, حضور نے پہلے روکا کہ شاید غم برداشت نہ کر سکیں, اس لاش کو اس حال میں دیکھیں تو شاید اپنے جذبات پہ قابو نہ رکھ سکیں. حضرت صفیہ نے پیغام دیا, اللہ کے رسول آپ اطمینان رکھیں, آپ اطمینان رکھیں, میں صرف اپنے بھائی کو پہچاننے کے لیے جا رہی ہوں, آپ حوصلہ رکھیں. ایسی باہمت خاتون, اور شہادت بھی ایسی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غم تو ہوا, لیکن جبرائیل امین آ گئے, کہنے لگے اللہ نے آپ کے چچا کو صرف شہادت نہیں دی, بلکہ آپ کے چچا کو اللہ نے شہیدوں کا سردار بنایا ہے. اور یہ واحد لقب ہے جو شہداء میں حضرت حمزہ کو ملا حضور کے زمانے میں, سید الشہداء. تو اس کی بہنا وہ بھی بہادر. تو عجیب زندگی ہے مسلمان کی. تو میرے عزیزو, اللہ سے ملاقات کا شوق, شہادت کی دل کی چاہت. بتائیے اگر مسلمانوں میں یہ جذبہ زندہ ہو جائے تو پھر مسلمان بھی دنیا میں کبھی رسوا ہو سکتا ہے؟ ہمارا دین اللہ نے جو ہمیں دیا ہے نا, دنیا میں ہمیں عزت دینے کے لیے دیا ہے. ہمیں جو اللہ نے دین دیا ہے دنیا میں عزت دینے کے لیے دیا ہے. اللہ نے جو ہمیں دین دیا ہے دنیا میں ہمیں غالب کرنے کے لیے دیا ہے. لیکن ہم نے آج اس دین کی قدر نہیں کی نا, ہم نے اس دین کی قدر نہیں کی, اس لیے آج رسوائی ہے, آج ذلت ہے, آج بزدلی ہے,
آج ناکامی ہے، آج بے بسی ہے، آج خوف ہے. وہ ایمان والے تو بے خوف ہیں، لیکن اس کے اطراف میں بڑی بڑی سلطنتیں ہیں. کتنی سلطنتیں ہیں، ان کے دلوں میں خوف بیٹھا ہوا ہے. ان کے دلوں میں آج بھی دشمن کا خوف بیٹھا ہوا ہے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے اس دل میں موت کا خوف ہوتا ہے. جس دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے اس دل میں موت کا خوف ہوتا ہے. پھر اس پہ دشمن غالب ہوتا ہے، پھر کافر ان پہ غالب رہتے ہیں. اور جس دل میں اللہ سے ملاقات کا شوق ہوتا ہے، شہادت کی چاہت ہوتی ہے، اس کا دل بے خوف ہوتا ہے بھائی. ورنہ جہاں دنیا کی محبت آئی وہاں موت کا خوف آیا، وہاں موت کا خوف آیا. تو جانا تو ہے ہی بھائی، لیکن اللہ میاں اس شان سے لے کے جائے کہ ہماری موت قابل رشک بن جائے. اور وہ شہادت کی موت، وہ شہادت کی لذیذ موت ہے، جس کی تمنا، جس کی آرزو ہمیشہ اللہ کے پیارے اپنے دل میں رکھتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک دن کہنے لگے اللہ سے، اللہ شہادت دے اور مدینہ میں دے، مدینہ میں دے. ساتھی کہنے لگے اس عمر شہادت بھی مانگتے ہو، مدینہ میں بھی مانگتے ہو، بڑے بڑے میدانوں میں شریک ہوئے، لیکن چاہت یہ مانگی. اللہ کی شان، نماز پڑھا رہے تھے، ایک منافق آیا، اس نے حملہ کر دیا، حضرت عمر کو شہادت ملی اور وہ بھی مدینہ میں ملی. تو اللہ کے ہر پیارے نے اللہ سے شہادت مانگی ہے. موت کا شوق، شہادت کا شوق اللہ کے راستے. ہم نے تو آج شہادت کے لفظ کو بھی بے قیمت کر دیا، ہم نے شہادت کے لفظ کو بھی بے قیمت بنا دیا. جو قومیت پہ مر رہا ہے اسے بھی شہید کر رہے ہیں، جو عہدے اور منصب کے لیے مر رہا ہے وہ بھی شہید اسے بھی کہہ رہے ہیں، جو فرقہ واریت پہ من رہا ہے اسے بھی شہید کر رہے ہیں، جو عہدے اور سیاست کے لیے مر رہا ہے اس کو ہم شہید کر رہے ہیں، جو وطن اور صوبائیت کے لیے مانگ رہا ہے ہم اس کو بھی شہید کر رہے ہیں. ارے بھائی شہادت وہ ہے جو اللہ کی خاطر ہو، جو ایمان کی وجہ سے ہو، جو اپنے دین کی خاطر ہو، جو اللہ کا حکم پورا کرتے کرتے ہو. اور یہ شہادت سب سے اعلیٰ درجے کی ہے، سب سے اعلیٰ درجے کی. ورنہ کوئی اچانک موتیں ایسی ہیں جن پر شہادت کا ثواب ہے، لیکن اس جیسی شہادت کا اجر کسی اور چیز پہ نہیں ہے، جو میدان میں ہو، ایمان کی وجہ سے ہو. یہ بہت بڑا شرف ہے، اعزاز ہے مسلمان کے لیے، بہت بڑا شرف. تو میرے عزیزو، ان مسلمانوں کے لیے کون کیا خدمت کر سکتا ہے؟ ہر آدمی اپنی حیثیت سے، جان سے کر سکتا ہے، جان سے کرے، صلاحیتوں سے کر سکتا ہے، صلاحیتوں سے کرے، مال سے کرتا ہے، مال سے کرے، قلم سے کر سکتا ہے، ان کے ساتھ مدد قلم سے کرے، تحریر سے کر سکتا ہے، تقریر سے کر سکتا ہے، اپنے تعلقات کو استعمال کر کے ان کی مدد، کوئی بھی طریقہ. اور کم از کم دعاؤں کے ذریعے تو ہم سب ان کی مدد کرنے والے. الحمدللہ ہمارا ادارہ پہلے بھی آپ جانتے ہیں، بلکہ سارے اہل اسلام جانتے ہیں کہ پہلے بھی الحمدللہ مظلوم مسلمانوں کی طویل عرصے سے مدد جاری رہی. اور ترکی اداروں کے واسطے سے دور دراز کے مسلمانوں کے الحمدللہ یہ ادارہ خدمت کرتا رہا، ان کی یتیموں کی کفالت کرتا رہا، ان کی رہائش کا اہتمام کرتا رہا، ان کے کھانے کا انتظام کرتا رہا، اور طویل عرصے سے کر رہا. اور الحمدللہ یہاں پر بھی ادارے نے
اپنی طاقت کے لحاظ سے، اپنی حیثیت سے لحاظ سے جو کچھ ہو سکتا ہے پہلے دن سے کرنا شروع کر دیا، پہلے دن سے الحمدللہ۔ اور وہی ترکی ادارے جن کے دفاتر غزہ میں ہیں ان کے ساتھ مل کر ابھی وقتی طور پہ تو وہیں کی چیزیں لے کر وہیں تقسیم کر رہے ہیں، دوائیں ہوں، ایمبولینس ہے الحمدللہ، نئی ایمبولینس بھی ہم نے پرسوں اس سے نیا سودا کیا ہے، پہلی بھی ایک چل رہی ہے الحمدللہ، کھانے کا انتظام ہے۔ لیکن ظاہر ہے یہ ضروریات طویل عرصے کے لیے، طویل عرصے کے لیے، جیسے میں نے عرض کیا نا کہ پچھلے دفعہ ہم نے جو مظلوم مسلمانوں کی وہاں مدد کی ترکی اداروں کے ساتھ مل کر، وہ کوئی مہینہ 2 مہینے کی نہیں تھی، ٹھیک ہے نا، وہ ایک طویل عرصے تک ان کے ساتھ تعاون جاری رہا، اور الحمدللہ مسلمانوں کا اس ادارے پر ایسا اعتماد ہے اور انہیں یقین ہے کہ یہ جہاں کی رقم ہوتی ہے ہر حال میں وہیں خرچ ہوتی ہے، کہیں اور خرچ نہیں ہوتی، کہیں اور خرچ نہیں ہوتی۔ لیکن ہم میں سے ہر آدمی اپنی حیثیت سے تعاون کر سکتا ہے، مدد کر سکتا ہے، قلم کے ذریعے، تحریر کے ذریعے، جو بھی اس سے بن پاتا ہے۔ اور دعائیں تو سب کرے نا بھائی، دعائیں سب کرے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ آج پورا مسلمان، اگرچہ حکمران تو جسے کہیں کہ ایسا لگتا ہے مسلمانوں پہ اوپر جو حکمران ہیں وہ مردہ ضمیر ہیں، لیکن عوام میں الحمدللہ جوش جذبہ موجود ہے، ہاں، اور وہ دعائیں اور ان کا رونا اور اللہ سے مانگنا، ہمارے سامنے ایسی کئی چیزیں آتی ہیں، عورتیں، بچے، چھوٹے چھوٹے ان کے جذبات، تو انشاءاللہ دعاؤں کی بھی اپنی طاقت ہے، اپنی تاثیر ہے۔ جو جس درجے میں ان کے ساتھ مدد اور تعاون کر سکتا ہے وہ ضرور کرے۔ اللہ رب العزت انشاءاللہ ان کی خوب مدد فرما رہے ہیں اور مدد فرماتے رہیں گے، اور انہیں ثابت قدم رکھیں گے۔ ہاں، وہ لوگ خوش نصیب ہوں گے جو دل و جان سے ان کے ساتھ ہیں، جو دل و جان سے ان کے لیے دعا گو ہیں اور مدد کا اور خیر خواہی کا سچا جذبہ رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ جو ان کی قربانیاں ہیں، جو ان کی آج شہادتیں ہیں، جو ان کے آج زخم ہیں، جن کی آج مشقتیں ہیں، اس کے ثمرات انشاءاللہ دنیا میں پھیلیں گے، اور مسلمانوں میں ایک ایمانی حرارت پیدا ہوگی، اور ان کی قربانیوں کی برکت سے امید ہے مسلمانوں میں کچھ آپس میں وحدت پیدا ہو جائے گی، مسلمان ایک دوسرے کے لیے دستے بازو بننے لگ جائیں گے، اور مسلمانوں میں اسلام سے اور ایمان کی جسے کہیں کہ ایک شوق اور اس کی طرف رغبت پیدا ہوگی۔ یہ ان کی قربانیوں سے انشاءاللہ اللہ کی ذات سے بہت امید ہے۔ جو کچھ کہا سنا بھائی، اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، یا ارحم الراحمین۔ ہم سب کا کہا سنا قبول فرما، ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی عطا فرما۔ مولا کریم تمام حاضرین حاضرات، سامعین سامعات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، اپنی پسند کا جینا نصیب فرما، اپنی پسند کی موت نصیب فرما، بری زندگی سے، بری موت سے، برے حالات سے ہمیشہ محفوظ فرما۔ اے مولا کریم ایمان کی حقیقت نصیب فرما،
پورے دین پہ چلنا آسان فرما، ایمانی اعمال بھی نصیب فرما، ایمانی کیفیات بھی نصیب فرما، ایمانی صفات بھی نصیب فرما، اپنی ذات پہ، اپنے وعدوں پہ اے مولا، اپنی ذات پہ، اپنی صفات پہ، اپنے وعدوں پہ، اپنے قدرت پہ کامل یقین نصیب فرما یا ارحم الراحمین۔ فلسطین غزہ کے مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما، ان کو اور ثابت قدمی نصیب فرما، انہیں استقامت نصیب فرما، ان کے دلوں میں اطمینان اور سکون میں اور زیادہ اضافہ فرما۔ اے مولا کریم، ان کے مقابلے میں درندہ صفت دشمن ہے، بدترین ظالم ہے، اے اللہ تو اپنی قدرت سے، اپنی طاقت سے اس کی طاقت کو پاش پاش فرما، اے اللہ ان کی اجتماعیت کو اے اللہ نیست و نابود فرما۔ اے مولا کریم، اپنے فضل سے، اپنی قدرت سے اپنے فرشتوں کا نزول فرما، ان کی مدد اور نصرت کے لیے اے اللہ تو ان کے اپنے فرشتوں کا نزول فرما، اے اللہ ان کی ہر طرح سے ان کی حفاظت کی شکلیں پیدا فرما۔ مولا کریم، ان کی قربانیاں، ان کے مجاہدے، ان کے زخم، ان کی مشقتیں اے اللہ اسے قبول فرما کر امت میں ایمان کی بہاریں عام فرما، ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما، مسلمانوں میں ایمانی غیرت کو زندہ فرما، حمیت اسلامی کو زندہ فرما۔ اے مولا کریم، دنیا میں مسلمانوں میں وحدت اسلامی اور اسلامی اخوت کو زندہ فرما۔ اے مولا کریم، ان کی قربانیوں کے بدولت مسلمانوں میں اسلامی ایمانی اتحاد نصیب فرما۔ اے مولا کریم، مسلمانوں کو ہر قسم کے فتنوں سے اور ہر قسم کی غلط سوچ اور فکر سے ہمیشہ محفوظ فرما۔ اے مولا، اہل اسلام کو نیک صالح قیادت نصیب فرما، ظالموں سے، بے دینوں سے، جہلا سے اس امت کو نجات نصیب فرما یا ارحم الراحمین۔ ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما، ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما، پوری امت مسلمہ کو سلامتی عطا فرما یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام۔ اپنے فضل سے اللہ کے ان نیک اے مولا، اپنے ان نیک بندوں کی قدم قدم پہ نصرت کے نقشے پیدا فرما۔ اللہم انصر اخواننا فی غزہ، اللہم کن لہم عونا ونصیرا ومعینا وظہیرا، اللہم ثبتہم فی سبیلک یا ارحم الراحمین۔ جو ان کے دشمن ہیں اے اللہ، جو دنیا کفر آج ان کے خلاف اکٹھا ہوا بیٹھا ہے، اے اللہ اپنی فضل سے ان کی طاقت کو، ان کی قوت کو نیست و نابود فرما، اے اللہ انہیں رسوا فرما۔ اے مولا کریم، اپنی قدرت سے، اپنی غیبی طاقتوں سے اور اپنی غیبی مخلوق سے اے اللہ اپنے ان پیارے بندوں کی قدم قدم پہ مدد اور نصرت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا